بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ غدیر خم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے آخری حج کے موقع پر غدیر خم کے میدان میں 1.25 لاکھ سے زائد حاجیوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، جسے خطبہ غدیر کہا جاتا ہے۔ اس خطبے میں آپ نے اپنی 23 سالہ تبلیغی زحمتوں کا ماحصل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ دین مبین اسلام کی کشتی کو ایک ایسے ناخدا کے سپرد کیا جس نے اس کشتی کو بناتے، اسے سجاتے، سنوارتے اور کفر و نفاق کے سمندر میں دشمنوں کے غزن سے محفوظ رکھنے میں قدم بہ قدم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور اور مکمل ساتھ دیا۔ اس خطبے کے اہم موضوعات جن کے بارے میں پیغمبر اکرم نے اس میدان غدیر خم میں تپتی دھوپ کے نیچے اونٹوں کے کجاووں سے بنائے ہوئے ممبر پر کھڑے ہو کر گفتگو فرمائی، کچھ اس طرح سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، ایک اہم حکم پروردگار کا بیان، 12 اماموں کی امامت کی تبیین اور ولایت کے قانون کا اعلان، پیغمبر اکرم کے ہاتھوں پر امیر المومنین علی علیہ السلام کا تعارف، نبوت کے بعد امامت کے موضوع پر امت کو توجہ دلانا، منافقوں کی کار شکنیوں کی طرف اشارہ، اہل بیت علیہم السلام کے پیروکار اور ان کے دشمنوں سے متعلق گفتگو، حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا مکمل تعارف، بیت کی وضاحت، حلال و حرام کا بیان، واجبات و محرمان کا بیان اور قانونی طور پر بیت اس خطبے کے اہم موضوعات ہیں۔ اس خطبے کے مکمل بیان کے آخر میں ہم آپ کے لیے شیعہ و سنی کتب سے اس خطبے کے اسناد اور تاریخی شواہد کو بھی بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا موضوع، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنی یکتائی میں بلند اور اپنی انفرادی شان کے باوجود قریب ہے۔ وہ سلطنت کے اعتبار سے جلیل اور ارکان کے اعتبار سے عظیم ہے۔ وہ اپنی منزل پر رہ کر بھی اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اپنی قدرت اور اپنے برہان کی بنا پر تمام مخلوقات کو قبضے میں رکھے ہوئے ہے۔ وہ ہمیشہ سے قابل حمد تھا اور ہمیشہ قابل حمد رہے گا۔ وہ ہمیشہ سے بزرگ ہے، ایسی بزرگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ وہ ابتدا کرنے والا اور پلٹانے والا ہے اور ہر کام کی بازگشت اس کی طرف ہے۔ بلندیوں کا پیدا کرنے والا، فرش زمین کا بچھانے والا، آسمان و زمین پر اختیار رکھنے والا، پاک و منزہ، پاکیزہ ملائکہ اور روح کا پروردگار، تمام مخلوقات پر فضل و کرم کرنے والا اور تمام موجودات پر مہربانی کرنے والا۔ وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے اگرچہ کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ صاحب حلم و کرم اور بردبار ہے، اس کی رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس کی نعمت کا ہر شے پر احسان ہے۔ انتقام میں کبھی جلدی نہیں کرتا اور مستحقین عذاب کو عذاب دینے میں عجلت سے کام نہیں لیتا۔ اسرار کو جانتا ہے اور ضمیروں سے بھی باخبر ہے۔ پوشیدہ چیزیں اس پر مخفی نہیں رہتیں اور مخفی امور اس پر مشتبہ نہیں رہتے۔ وہ ہر شے پر محیط اور ہر چیز پر غالب ہے۔ اس کی قوت ہر شے پر، اس کی قدرت ہر چیز پر ہے۔ وہ بے مثل ہے، اس نے شے کو اس وقت وجود بخشا جب کوئی چیز نہ تھی۔ وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا، انصاف کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ وہ عزیز و حکیم ہے، نگاہوں کی رسائی سے بالا تر ہے اور ہر نگاہ کو اپنی نظر میں رکھتا ہے کہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی۔ کوئی شخص اس کے وصف کو پا نہیں سکتا اور کوئی اس کے ظاہر و باطن کی کیفیت کا ادراک نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا اس نے خود بتایا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا اللہ ہے جس کی پاکی اور پاکیزگی زمانے پر محیط ہے اور جس کا نور ابدی ہے۔ اس کا حکم کسی مشیر کے مشورے کے بغیر نافذ ہے اور نہ ہی اس کی تقدیر میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ اس کی تدبیر میں کوئی فرق ہے۔ جو کچھ بنایا وہ بغیر کسی نمونے کے بنایا اور جسے بھی خلق کیا بغیر کسی کی آنت و فکر و نظر کی زحمت کے بنایا۔ جسے بنایا وہ بن گیا اور جسے خلق کیا وہ خلق ہو گیا۔ وہ اللہ لا شریک ہے جس کی صنعت محکم اور جس کا سلوک بہترین ہے۔
وہ ایسا عادل ہے جو ظلم نہیں کرتا اور ایسا کرم کرنے والا ہے کہ تمام کام اس کی طرف پلٹتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا بزرگ و برتر ہے کہ ہر شے اس کی قدرت کے سامنے متواضع، تمام چیزیں اس کی عزت کے سامنے ذلیل، تمام چیزیں اس کی قدرت کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، اور ہر چیز اس کی ہیبت کے سامنے خاضع ہے۔ وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام آسمانوں کا خالق، شمس و قمر پر اختیار رکھنے والا۔ یہ تمام معین وقت پر حرکت کر رہے ہیں، دن کو رات اور رات کو دن پر پلٹانے والا ہے کہ دن بڑی تیزی کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہر معاند ظالم کی کمر توڑنے والا اور ہر سرکش شیطان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ نہ اس کی کوئی ضد ہے نہ مثل، وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا نہ ہمسر۔ وہ اللہ وحدہ اور رب مجید ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے پس احسا کر لیتا ہے۔ موت و حیات کا مالک، فقر و غنا کا صاحب اختیار، ہنسانے والا، رلانے والا، قریب کرنے والا، دور کرنے والا، عطا کرنے والا، روک لینے والا ہے۔ ملک اسی کے لیے ہے اور حمد اسی کے لیے زیبا ہے۔ خیر اس کے قبضے میں ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اس عزیز و غفار کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، بے کثرت عطا کرنے والا، سانسوں کا شمار کرنے والا، اور انسان و جنات کا پروردگار ہے۔ اس کے لیے کوئی شے مشتبہ نہیں ہے۔ وہ فریادیوں کی فریاد سے پریشان نہیں ہوتا، اور اس کو گڑگڑانے والوں کا اسرار خستہ حال نہیں کرتا۔ نیک کرداروں کا بچانے والا، فلاح کے طلبگاروں کو توفیق دینے والا، مومنین کا مولا اور عالمین کا پالنے والا ہے۔ اس کا ہر مخلوق پر یہ حق ہے کہ وہ ہر حال میں اس کی حمد و ثنا کریں۔ ہم اس کی بے نہایت حمد کرتے ہیں اور ہمیشہ خوشی، غمی، سختی اور آسائش میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں اس پر اور اس کے ملائکہ، اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے حکم کو سنتا ہوں اور اطاعت کرتا ہوں، اس کی مرضی کی طرف آگے بڑھتا ہوں اور اس کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم ہوں، چونکہ اس کی اطاعت میں رغبت ہے اور اس کے عطاب کے خوف کی بنا پر کہ نہ کوئی اس کی تدبیر سے بچ سکتا ہے اور نہ کسی کو اس کے ظلم کا خطرہ ہے۔ دوسرا موضوع، ایک اہم کام کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کا اعلان۔ میں اپنے لیے بندگی اور اس کے لیے ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں۔ میں اپنے لیے اس کی ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں۔ اس کے پیغام وحی کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوتاہی کی شکل میں وہ عذاب نازل ہو جائے جس کا دفع کرنے والا کوئی نہ ہو، اگرچہ بڑی تدبیر سے کام لیا جائے اور اس کی دوستی خالص ہے۔ اس اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے بتایا کہ اگر میں نے اس پیغام کو نہ پہنچایا جو اس نے علی کے متعلق مجھ پر نازل فرمایا ہے تو اس کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی۔ اس نے میرے لیے لوگوں کے شر سے حفاظت کی ضمانت لی ہے۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ خدا کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اے رسول، جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے اوپر، یہاں مراد یعنی علی ابن ابی طالب کی خلافت کے بارے میں نازل کیا گیا ہے، اسے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہ کی، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اے لوگو، میں نے حکم کی تعمیل میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور میں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ جبرائیل میرے پاس 3 بار خداوند سلام و پروردگار کہ وہ سلام ہے کا یہ حکم لے کر نازل ہوئے کہ میں اسی مقام پر ٹھہر کر سفید و سیاہ کو یہ اطلاع دے دوں کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی، میرے وصی، میرے جانشین اور میرے بعد امام ہیں۔ ان کی منزل میرے لیے ویسی ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کی تھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، وہ اللہ اور رسول کے بعد تمہارے حاکم ہیں۔ اور اس سلسلے میں خدا نے اپنی کتاب میں مجھ پر
ये आयत नाजिल की। सूरह माइदा आयत नंबर 55। बस तुम्हारा वली अल्लाह है और उसका रसूल और वो साहिबान ईमान जो नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात अदा करते हैं। तो ऐ लोगो, अली इब्न अबी तालिब ने नमाज कायम की है और हालत रुकू में ज़कात दी है। वो हर हाल में रज़ाए इलाही के तलबगार हैं। मैंने जिब्राइल के ज़रिए खुदा से ये गुजारिश की कि मुझे इस वक्त तुम्हारे सामने इस पैगाम को पहुँचाने से माजूर रखा जाए, इसलिए कि मैं मुत्तकीन की क़िल्लत और मुनाफिकीन की कसरत, फसाद बर्पा करने वाले, मलामत करने वाले और इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले मुनाफिकीन की मक्कारियों से बाखबर हूँ, जिनके बारे में खुदा ने साफ कह दिया है कि ये अपनी ज़बानों से वो कहते हैं जो उनके दिल में नहीं है, और ये उसे मामूली बात समझते हैं, हालांकि परवरदिगार के नज़दीक ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह मुनाफिकीन ने बारहा मुझे तकालीफ पहुँचाई हैं, यहाँ तक कि वो मुझे उज़ुन, हर बात पर कान धरने वाला कहने लगे, और उनका ख्याल था कि मैं ऐसा ही हूँ, चूँकि इस यानी अली के हमेशा मेरे साथ रहने, उसकी तरफ मुतवज्जा रहने, उसके मुझे कबूल करने की वजह से, यहाँ तक कि खुदावंद आलम ने इस सिलसिले में आयत नाजिल की। सूरह तौबा आयत नंबर 61। और उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो रसूल को सताते हैं और कहते हैं कि ये बस कान ही कान हैं। ए रसूल, तुम कह दो कि कान तो हैं, मगर तुम्हारी भलाई सुनने के कान हैं, कि खुदा पर ईमान रखते हैं और मोमिनीन की बातों का यकीन रखते हैं। वरना मैं चाहूँ तो उज़ुन कहने वालों में से एक एक का नाम भी बता सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो उनकी तरफ इशारा भी कर सकता हूँ। अगर चाहूँ तो तमाम निशानियों के साथ उनका तारुफ भी करा सकता हूँ। लेकिन मैं इन मामलात में करम और बुजुर्गी से काम लेता हूँ। इन तमाम बातों के बावजूद मर्जी खुदा यही है कि मैं इस हुक्म की तबलीग कर दूँ जो अली के बारे में खुदा ने मुझ पर नाजिल किया है। सूरह माइदा आयत नंबर 67। ए रसूल, जो हुक्म तुम्हारी तरफ अली के सिलसिले में नाजिल किया गया है उसे पहुँचा दो, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो रिसालत की तबलीग नहीं की, और अल्लाह तुम्हें लोगों की शर से महफूज रखेगा। तीसरा मौजू 12 इमामों की इमामत और विलायत का कानूनी ऐलान। ए लोगो, जान लो, इस सिलसिले में खबरदार रहो, इसको समझो और मुत्तला हो जाओ कि अल्लाह ने अली को तुम्हारा वली और इमाम बना दिया है, और उनकी इताअत को तमाम महाजिरीन और अंसार और नेकी में उनके ताबईन और हर शहरी, देहाती, अजमी, अरबी, आज़ाद, गुलाम, सगीर, कबीर, सियाह, सफ़ीर सब पर वाजिब कर दिया है। हर तौहीद परस के लिए उनका हुक्म जारी, उनका अमर नाफिज और उनका कौल काबिल इताअत है। उनका मुखालिफ मलऊन और उनका पैरो मुस्तहिक़ रहमत है। जो उनकी तस्दीक करेगा, उनकी बात सुनकर इताअत करेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देगा। ए लोगो, ये इस मकाम पर मेरा आखिरी क़याम है, लिहाजा मेरी बात सुनो और इताअत करो और अपने परवरदिगार के हुक्म को तस्लीम करो। अल्लाह तुम्हारा रब, वली और परवरदिगार है। उसके बाद उसका रसूल मुहम्मद तुम्हारा हाकिम है जो आज तुमसे खिताब कर रहा है। उसके बाद अली तुम्हारा वली और बेहुक्म खुदा तुम्हारा इमाम है। उसके बाद इमामत मेरी ज़ुर्रियत और उसकी औलाद में तुम्हारे खुदा और रसूल से मुलाकात के दिन तक बाकी रहेगी। हलाल वही है जिसको अल्लाह, रसूल और उन्होंने यानी 12 आइम्मा ने हलाल किया है, और हराम वही है जिसको अल्लाह, रसूल और इन 12 इमामों ने तुम पर हराम किया है। अल्लाह ने मुझे हराम व हलाल की तालीम दी है। उसने अपनी किताब और हलाल व हराम में से जिस चीज़ का मुझे इल्म दिया था वो सब मैंने इनको यानी अली को हवाले कर दिया है। ए लोगो, अली को दूसरों पर फजीलत दो। खुदावंद आलम ने हर इल्म का एहसा उनमें कर दिया है, और कोई इल्म ऐसा नहीं है जो अल्लाह ने मुझे अता ना किया हो, और जो कुछ खुदा ने मुझे अता किया था सब कुछ मैंने अली के हवाले कर दिया है। वो इमाम मुबीन हैं, और खुदावंद आलम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, सूरह यासीन आयत नंबर 12, हमने हर चीज़ का एहसा इमाम मुबीन में कर दिया है। ऐ लोगो, अली से भटक न जाना, उनसे बेजार न हो जाना और उनकी विलायत का इनकार न कर देना,
کہ وہی حق کی طرف ہدایت کرنے والے، حق پر عمل کرنے والے، باطل کو فنا کر دینے والے اور اس سے روکنے والے ہیں، اور انہیں اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ سب سے پہلے اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور اپنے دل و جان سے رسول پر قربان تھے۔ وہ اس وقت رسول کے ساتھ تھے جب لوگوں میں سے ان کے علاوہ کوئی عبادت خدا کرنے والا نہ تھا۔ انہوں نے لوگوں میں سب سے پہلے نماز قائم کی، میرے ساتھ خدا کی عبادت کی۔ میں نے خداوند عالم کی طرف سے ان کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا تو وہ بھی اپنی جان فدا کرتے ہوئے میرے بستر پر سو گئے۔ اے لوگو، انہیں افضل قرار دو کہ انہیں اللہ نے فضیلت دی ہے، اور انہیں قبول کرو کہ انہیں اللہ نے امام بنایا ہے۔ اے لوگو، وہ اللہ کی طرف سے امام ہیں، اور جو ان کی ولایت کا انکار کرے گا نہ اس کی توبہ قبول ہوگی نہ اس کی بخشش کا کوئی امکان ہے، بلکہ اللہ یقیناً اس امر پر مخالفت کرنے والے کے ساتھ ایسا کرے گا اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ لہٰذا تم ان کی مخالفت سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جس کو کفار کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ اے لوگو، خدا کی قسم، تمام انبیاء علیہم السلام و مرسلین نے مجھے بشارت دی ہے، اور میں خاتم الانبیاء والمرسلین اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کے لیے حجت پروردگار ہوں۔ جو اس بات میں شک کرے گا وہ گزشتہ زمانہ جاہلیت جیسا کافر ہوگا، اور جس نے کسی میری ایک بات میں بھی شک کیا اس نے گویا تمام باتوں کو مشکوک قرار دے دیا، اور جس نے ہمارے کسی ایک امام کے سلسلے میں شک کیا اس نے تمام اماموں کے بارے میں شک کیا، اور ہمارے بارے میں شک کرنے والے کا انجام جہنم ہے۔ اے لوگو، اللہ نے جو مجھے یہ فضیلت عطا کی ہے یہ اس کا کرم اور احسان ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور میری طرف سے تا ابد ہر حال میں اس کی حمد و سپاس ہے۔ اے لوگو، علی کی فضیلت کا اقرار کرو کہ وہ میرے بعد ہر مرد و زن سے افضل و برتر ہے۔ جب تک اللہ رزق نازل کر رہا ہے اور اس کی مخلوق باقی ہے، جو میری اس بات کو رد کرے اور اس کی موافقت نہ کرے وہ ملعون ہے اور مغضوب ہے۔ جبرائیل نے مجھے یہ خبر دی کہ پروردگار کا ارشاد ہے کہ جو علی سے دشمنی کرے گا اور انہیں اپنا حاکم تسلیم نہ کرے گا اس پر میری لعنت اور میرا غضب ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا مہیا کیا ہے، لہٰذا اس کی مخالفت یعنی علی کی مخالفت کرتے وقت اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ حق سے قدم پھسل جائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اے لوگو، علی وہ جنب اللہ ہیں جن کا خداوند عالم نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والے کے بارے میں فرمایا ہے، سورہ زمر آیت نمبر 56۔ نہایت افسوس کہ میں نے جنب خدا کے حق میں بڑی کوتاہی کی ہے۔ اے لوگو، قرآن میں فکر کرو، اس کی آیات کو سمجھو، محکمات میں غور و فکر کرو اور متشابہات کے پیچھے نہ پڑو۔ خدا کی قسم، قرآن مجید کے باطن اور اس کی تفسیر کو اس کے علاوہ یعنی علی کے علاوہ کوئی واضح نہ کر سکے گا، اور وہ جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، جس کا بازو تھام کر میں نے بلند کیا ہے، اور میں جس کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب میرا بھائی ہے اور میرا وصی بھی ہے۔ اس کی ولایت کا حکم اللہ کی طرف سے ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے۔ اے لوگو، علی اور ان کی نسل سے میری پاکیزہ اولاد ثقل اصغر ہے اور قرآن ثقل اکبر ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی خبر دیتا ہے اور اس سے جدا نہ ہوگا یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ جان لو، میرے یہ فرزند مخلوقات میں خدا کے امین اور زمین میں خدا کے حکمران ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، میں نے ادا کر دیا، میں نے پیغام کو پہنچا دیا، میں نے بات سنا دی، میں نے حق کو واضح کر دیا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ نے کہا وہ میں نے دہرا دیا۔ ایک بار پھر آگاہ ہو جاؤ کہ امیر المومنین میرے اس بھائی کے علاوہ یعنی علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ
یہ منصب کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ چوتھا موضوع، پیغمبر اکرم کے ہاتھوں پر امیر المومنین علی علیہ السلام کا تعارف۔ خطبے کا یہ حصہ بیان کرنے سے پہلے تھوڑی سی توضیح لازمی ہے کہ جب امام علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بازو پکڑ کر بلند کیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت علی علیہ السلام ممبر پر پیغمبر اسلام سے ایک زینہ نیچے کھڑے ہوئے تھے اور آن حضرت کی دائیں طرف مائل تھے، گویا دونوں ایک ہی مقام پر کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حضرت علی علیہ السلام کو بلند کیا اور ان کے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور علی کو اتنا بلند کیا کہ آپ کے قدم مبارک آن حضرت کے گھٹنوں کے برابر آ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، یہ علی میرا بھائی، میرا وصی، میرے علم کا مخزن، میری امت میں سے مجھ پر ایمان لانے والوں کے لیے میرا خلیفہ ہے اور کتاب خدا کی تفسیر کی رو سے بھی میرا جانشین ہے۔ یہ خدا کی طرف سے دعوت دینے والا، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے والا، اس کے دشمنوں سے جہاد کرنے والا، اس کی اطاعت پر ساتھ دینے والا، اس کی معصیت سے روکنے والا، یہ اس کے رسول کا جانشین اور مومنین کا امیر، ہدایت کرنے والا امام ہے، اور ناقصین یعنی بیعت شکنوں، قاسطین یعنی ظالموں، اور مارقین یعنی خوارج سے جہاد کرنے والا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے، سورہ قاف آیت نمبر 29، میرے پاس بات میں تبدیلی نہیں ہوتی، خدایا تیرے حکم سے کہہ رہا ہوں۔ خدایا علی کے دوست کو دوست رکھنا اور علی کے دشمن کو دشمن قرار دینا، جو علی کی مدد کرے اس کی مدد کرنا، اور جو علی کو ذلیل و رسوا کرے تو اس کو ذلیل و رسوا کرنا، ان کے منکر پر لعنت کرنا اور ان کے حق کا انکار کرنے والے پر غضب نازل کرنا۔ اے پروردگار، تو نے اس مطلب کو بیان کرتے وقت اور آج کے دن علی کو تاج ولایت پہناتے وقت علی کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، آج میں نے دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا وہ دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ شخص آخرت میں خسارہ والوں میں ہوگا۔ پروردگار، میں تجھے گواہ قرار دیتا ہوں کہ میں نے تیرے حکم کی تبلیغ کر دی۔ پانچواں موضوع، مسئلہ امامت پر امت کو توجہ دلانا۔ اے لوگو، اللہ نے دین کی تکمیل علی کی امامت سے کی ہے، لہٰذا جو علی اور ان کی صلب سے آنے والی میری اولاد کی امامت کا اقرار نہ کرے گا، اس کی دنیا و آخرت کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسے لوگوں کے عذاب میں کوئی تخفیف یا کمی نہیں ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اے لوگو، یہ علی ہے تم میں سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا، تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب تر اور میری نگاہ میں عزیز تر ہے۔ اللہ اور میں دونوں اس سے راضی ہیں۔ قرآن کریم میں جو بھی رضا کی آیت ہے وہ اسی یعنی علی کے بارے میں ہے، اور جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کہا گیا ہے اس کا پہلا مخاطب یہی ہیں یعنی علی ہیں۔ قرآن میں ہر آیت مدح اسی کے بارے میں ہے۔ سورہ حل عطا میں جنت کی شہادت صرف اسی کے حق میں دی گئی ہے، اور یہ سورہ اس کے علاوہ کسی غیر کی مدح میں نازل نہیں ہوئی۔ اے لوگو، یہ دین خدا کا مددگار، رسول خدا کا دفاع کرنے والا، متقی، پاکیزہ صفت، ہادی اور مہدی ہے۔ تمہارا نبی سب سے بہترین نبی اور اس کا وصی بہترین وصی ہے، اور اس کی اولاد بہترین اوصیاء ہیں۔ اے لوگو، ہر نبی کی ذریت اس کے صلب سے ہوتی ہے اور میری ذریت علی کے صلب سے ہے۔ اے لوگو، ابلیس نے حسد کر کے آدم کو جنت سے نکلوا دیا، لہٰذا خبردار تم علی سے حسد نہ کرنا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہارے قدموں میں لغزش پیدا ہو جائے۔ آدم صفی اللہ ہونے کے باوجود زمین پر ترک اولیٰ کی بنا پر بھیج دیے گئے، تو تم کیا ہو اور تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تم میں دشمنان خدا بھی پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، علی کا دشمن صرف شقی ہوگا
اور علی کا دوست صرف تقی ہوگا۔ اس پر ایمان رکھنے والا صرف مومن مخلص ہی ہو سکتا ہے، اور خدا کی قسم علی کے بارے میں ہی سورہ عصر نازل ہوا ہے۔ سورہ عصر آیت نمبر 1۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان و رحیم ہے۔ قسم ہے عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یعنی علی جو ایمان لائے اور حق اور صبر پر راضی ہوئے۔ اے لوگو، میں نے خدا کو گواہ بنا کر اپنے پیغام کو پہنچا دیا، اور رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک اس کے اطاعت گزار نہ ہو جاؤ۔